بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَطْهُرُ مُتَنَجَّسٌ بِنِجَاسَةٍ مَرِيَّةٍ بِزَوَالِ عَيْنِهَا وَلَوْ بِمَرَّةٍ عَلَى الصَّحِيحِ۔ یہاں سے صاحب کتاب نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ وغیرہ کو صاف کرنے پاک کرنے کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ فرمایا وَيَطْهُرُ مُتَنَجَّسٌ بِنِجَاسَةٍ مَرِيَّةٍ، اور پاک ہوتی ہے متنجسن ناپاک چیز یا جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہو۔ پاک ہوتی ہے وہ جگہ جس پر نجاست لگی ہوئی ہو، یا پاک ہوتی ہے ناپاک چیز بنجاست مریت، ایسی نجاست سے جو دکھنے والی ہو، جو مریا ہو۔ مریا کا مطلب یا دکھنے والی کا مطلب یہ کہ نجاست بدن یا کپڑے وغیرہ پر لگی ہو اور خشک ہونے کے بعد نظر آ رہی ہو تو وہ نجاست مریا ہوگی۔ جس طرح اب پیشاب وغیرہ ہے کہ یہ جب خشک ہو جائے تو نظر نہیں آتا، تو یہ نجاست مریا نہیں ہوگی۔ پاخانہ جو ہے یہ خشک بھی ہو جائے تو نظر آتا ہے تو یہ مریا ہوگی۔ وَيَطْهُرُ مُتَنَجَّسٌ، ناپاک چیز پاک ہوگی بنجاست مریت، دکھنے والی نجاست سے، بے زوال عینہا، اس نجاست کے عین کے زائل ہونے کے ساتھ، ولو بمرۃ، اگرچہ ایک مرتبہ ہو، علی الصحیح، صحیح تر قول کے مطابق۔ اب بے زوال عینہا یعنی اس نجاست کے عین کے زائل ہونے کے ساتھ، عین سے مراد یہ کہ وہ نجاست ختم ہو گئی ہو، اگرچہ اس کا اثر باقی رہے آگے۔ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ولا یضر بقاء اثر شق زوالہ، اور نقصان نہیں دے گا بقاء اثر، اثر کا باقی رہنا۔ اثر سے مراد یہ کہ اس نجاست کا رنگ یا نجاست کی بدبو باقی بھی رہ جائے تو نقصان نہیں دیتا۔ شک کا زوالہ یعنی اس کا اثر، اس کی بدبو اور اس کی رنگت کو زائل کرنا مشکل ہو تو اس کے اثر کا بقا نقصان نہیں دیتا۔ مسئلہ یہ بتایا کہ اگر کوئی ایسی نجاست جسم یا کپڑے پر لگ گئی جو دکھنے والی ہے، دیکھنے کا مطلب میں نے یہ بتایا کہ خشک ہونے کے بعد وہ نظر آتی ہو، مریا کا مطلب یہ ہے۔ اب اس نجاست کا عین اگر زائل ہو گیا، وہ نجاست خود زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، اگرچہ ایک مرتبہ ہی دھونے سے زائل ہو گئی ہو، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھونا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، تو وہ جگہ جسم یا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگرچہ اب اس کے رنگ کو یا اس کی بدبو کو ختم کرنا مشکل ہے، یعنی صابن وغیرہ کے ساتھ دھویا جائے گا تب رنگ ختم ہوگا یا تب بدبو ختم ہوگی، تو یہ مشکل میں شامل ہوگا کہ یعنی اگر صرف پانی کے دھونے کے ساتھ اس کی بدبو یا اس کا رنگ ختم نہیں ہو رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، کپڑا پھر بھی پاک ہو جائے گا۔ تو ولا یضر بقاء اثر، بقاء اثر، اثر سے مراد بدبو اور رنگ ہے۔ شک کا یعنی مشکل ہو سے مراد یہ کہ پانی سے وہ زائل نہ ہو رہی ہو بلکہ اس کے لیے صابن وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہو، تو اس کا اگر اثر زائل نہیں بھی ہوا یا اس کا اثر زائل کرنا مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نجاست کا عین، نجاست مریا کا عین زائل ہو گیا تو نجاست سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔ وغیر المریت بغسلها ثلاثا والعصر کل مرت،
اور غیر مریہ میں یعنی ایسی نجاست کہ جو خشک ہو جائے تو نظر نہ آئے، وہ غیر مریہ کہلاتی ہے۔ وغیر المریت، اور غیر مریہ میں طہارت حاصل ہوگی بغسلہا ثلاثاً، 3 مرتبہ دھونے کے ساتھ، والعصر، اور نچوڑنے کے ساتھ، کل مرتن، ہر مرتبہ نچوڑنے، 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ نچوڑنے سے نجاست غیر مریہ سے طہارت حاصل ہوگی۔ یعنی جو غیر مریہ ہے اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اور ہر مرتبہ یعنی پہلی مرتبہ دھو کر بھی نچوڑا جائے گا، دوسری مرتبہ دھو کر بھی نچوڑا جائے گا، اور تیسری مرتبہ بھی۔ تو غیر مریہ 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ نچوڑنے سے غیر مریہ کی پاکی حاصل ہوگی۔ وَتَطْهُرُ النِّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَاءٍ مُزِيلٍ كَالْخِلِّ وَمَاءِ الْوَرَدِ۔ وَتَطْهُرُ النِّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ، کپڑے سے نجاست پاک ہوگی۔ اب یہاں نجاست چاہے مریہ ہو یا غیر مریہ ہو، کپڑے سے یا بدن سے۔ وَتَطْهُرُ النِّجَاسَةُ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، بدن اور کپڑے سے نجاست مریہ یا غیر مریہ لگ جائے تو اس سے پاکی حاصل ہوگی بالماء، پانی کے ساتھ۔ یہاں پانی کو مطلق فرمایا، یعنی چاہے وہ مستعمل پانی ہو تب بھی مستعمل پانی سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے، اور مستعمل پانی نہ ہو، مطلق پانی ہو تو تب بھی اس سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ وَبِكُلِّ مَاءٍ، اور ہر اس مائع سے، مزیل، جو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی ہر مائع سے نہیں بلکہ ہر اس مائع سے جو زائل کرنے کی، نجاست زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب مزیل کہہ کر دودھ کو، تیل کو، شہد کو نکال دیا کہ یہ مائع تو ہیں لیکن یہ نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو فرمایا کہ بدن اور کپڑے سے نجاست سے پاکی حاصل ہوگی پانی کے ساتھ، اور ہر اس مائع کے ساتھ جو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب زائل کرنے کی صلاحیت کیا چیزیں ہیں؟ کالخل والماء وماء الورد، جیسا کہ سرکہ اور گلاب کا پانی، کہ یہ مائع ہیں اور نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ نجاست کو دھویا جا سکتا ہے، نجاست کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ بِالدَّلْكِ مِن نِجَاسَةٍ لَهَا جِرْمٌ وَلَوْ كَانَتْ رَطْبَةً، اور موزہ پاک ہوگا، وَنَحْوُهُ، اور موزے کی طرح کی چیزیں، یعنی جیسے نال یعنی چمڑے کی جوتی وغیرہ، موزہ اور اس طرح کی چیزیں پاک ہوں گی بالدل کے، رگڑنے کے ساتھ، من نجاستن، نجاست سے، یعنی نجاست سے موزہ وغیرہ رگڑنے سے پاک ہو جائے گا۔ اب وہ نجاست کیسی ہونی چاہیے کہ لہا جرمن، ایسی نجاست کہ جو جسم رکھتی ہو، ولو کانت رطبتن، اگرچہ وہ تر ہو۔ وَيَطْهُرُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ، موزہ اور اس طرح کی چیزیں پاک ہوں گی بالدل کے، رگڑنے کے ساتھ، من نجاست لہا جرم، ایسی نجاست سے جس کے لیے جسم ہو یا جو جسم رکھتی ہو، ولو کانت رطبتن، اگرچہ وہ تر ہو، یعنی موزے پر ایسی نجاست لگ جائے جو جسم رکھتی ہو، جو تہ رکھتی ہو،
اگرچہ وہ تر ہی کیوں نہ ہو، وہ رگڑنے سے پاک ہو جائے گی، یعنی اس کو زمین کے ساتھ رگڑ دیا یا ریت یا مٹی وغیرہ کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ رگڑ دیا، موزہ وغیرہ جوتے جو ہیں یہ پاک ہو جائیں گے۔ جوتوں کے تلووں کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ تلوے پر اگر نجاست لگ گئی اور پھر اسی جوتے کے تلوے کے ساتھ کچھ قدم چلا، اتنا چلا کہ وہ نجاست زمین سے رگڑ رگڑ کر پاک ہو گئی، تو جوتے پاک ہو جاتے ہیں۔ وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ، اور تلوار اور اس طرح کی چیزیں یعنی شیشہ وغیرہ یہ پاک ہوتا ہے بالمسح، پوچھنے کے ساتھ، یعنی صاف کرنے کے ساتھ کپڑا وغیرہ اس پر پھیر دیا جائے تو تلوار یا شیشہ وغیرہ پوچھنے سے ہی پاک ہو جائے گا، یعنی صرف پوچھ لیا جائے تلوار یا اس طرح کی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النِّجَاسَةِ عَنِ الْأَرْضِ وَجَفَّتْ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا دُونَ التَّيَمُّمِ مِنْهَا۔ وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النِّجَاسَةِ عَنِ الْأَرْضِ، اور جب چلا گیا نجاست کا اثر زمین سے، جب زمین سے نجاست کا اثر ختم ہو گیا، وجفت، اور زمین خشک ہو گئی، جازت الصلاۃ، نماز جائز ہوگی، علیہا، اس زمین پر، دون التیمم منہا، اس زمین سے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ یعنی اگر زمین پر نجاست لگی تھی اور نجاست خشک ہو گئی تو اب اس جگہ پر نماز پڑھنا تو جائز ہے، لیکن اس جگہ سے جہاں پر نجاست خشک ہوئی تھی وہاں سے تیمم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تیمم کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی تیمم کرو ایسی مٹی سے جو پاک ہو، تو طیباً کی قید کی وجہ سے ایسی زمین کے ساتھ تیمم نہیں ہوگا۔ وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَقَلَعٍ قَائِمٍ بِجِفَافِهِ، اور پاک ہوگی ماں بہا من شجرن، ماں بہا جو زمین پر ہیں، من شجرن درخت میں سے، وکالا ان قائمن اور اگ ہوئے گھاس میں سے، بجفافہ خشک ہونے سے، زمین پر جو چیزیں ہیں مثال کے طور پر درخت یا اگا ہوا گھاس، تو یہ چیزیں یعنی ان چیزوں پر، درخت پر یا گھاس پر نجاست لگ گئی ہو تو اب درخت کو کاٹنا وغیرہ ضروری نہیں ہے، بلکہ درخت اور گھاس پر نجاست جیسی خشک ہوگی یہ چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَقَلَعٍ قَائِمٍ بِجَفَافِهِ، اور زمین پر لگے ہوئے درخت اور اگا ہوا گھاس خشک ہونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ وَتَطْهُرُ نِجَاسَةٌ اسْتِحَالَتْ عَيْنُهَا كَأَنْ صَارَتْ مِلْحًا أَوِ احْتَرَقَتْ بِالنَّارِ۔ وَتَطْهُرُ نِجَاسَةٌ، اور نجاست پاک ہو جاتی ہے، استحالت عینها، کہ اس کا عین تبدیل ہو جائے، یعنی اگر نجاست کا عین تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ کأن صارت، جیسا کہ ہو جائے، ملحن، صارت یعنی نجاست نمک بن جائے، اویح تارکت بالنار، یا آگ کے ساتھ جلنے کی وجہ سے وہ راکھ بن جائے تو وہ نجاست پھر پاک ہو جاتی ہے۔ یعنی نجاست تھی جیسے اب گوبر ہے، گوبر جل کر راکھ ہو جاتا ہے، گوبر ناپاک ہوتا ہے، راکھ پاک ہوتی ہے، یعنی راکھ اگر کپڑے میں ہے یا جیب وغیرہ میں ہے اور نماز وغیرہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی کان وغیرہ میں گدھا مر گیا، اب وہ گدھا نمک کے ساتھ نمک ہو گیا
تو اب وہ نمک ناپاک نہیں ہوگا، نمک پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح شراب اگر سرکہ بن گئی تو وہ سرکہ اب پاک ہو جائے گا، لیکن اگر سرکہ شراب بن گیا تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گی، وہ شراب ہو جائے گی اور شراب ناپاک ہے۔ تو اگر نجاست کا عین بدل گیا، وَتَطْهُرُ نِجَاسَةٌ اسْتِحَالَتْ عَيْنُهَا، نجاست پاک ہو جاتی ہے اس نجاست کے عین کے بدلنے سے، جیسا کہ نجاست نمک ہو جائے یا آگ کے ساتھ جلنے سے، یا آگ کے ساتھ جل جائے یعنی راکھ بن جائے تو یہ پاک ہو جائے گی۔ وَيَطْهُرُ الْمَنِيُّ الْجَافُ بِفَرْقِهِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَيَطْهُرُ الرَّطْبُ بِغَسْلِهِ۔ اب منی کے بارے میں ایک مسئلہ بتلا رہے ہیں، فرمایا وَيَطْهُرُ الْمَنِيُّ، منی پاک ہوگی، الجاف، ایسی منی جو خشک ہو، یعنی خشک منی پاک ہوگی، بِفَرْقِهِ عَنِ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، بدن اور کپڑے سے رگڑنے کے ساتھ۔ وَيَطْهُرُ الرَّطْبُ بِغَسْلِهِ، اور تر منی دھونے کے ساتھ پاک ہوگی، یعنی بدن پر منی لگی ہوئی ہے، اس کی دو حالتیں ہوں گی، یا تو وہ خشک ہوگی یا تر ہوگی۔ اگر خشک ہے تو رگڑنے کے ساتھ بھی پاک ہو سکتی ہے۔ اب رگڑنا، پتھر کے ساتھ، زمین کے ساتھ، دیوار کے ساتھ کپڑے کو رگڑنا شروع کر دیں یا ناخن کے ذریعے کپڑے کو رگڑنا شروع کر دیں تو یہ بھی درست ہے۔ اور اگر منی تر ہے تو پھر تر منی کو صرف دھونے کے ساتھ ہی پاک کیا جائے گا، پھر تر منی کو، گیلی منی کو رگڑنے کے ساتھ پاک نہیں کیا جا سکے گا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔